بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعطرتہ بعدد کل معلوم۔ السلام علیکم ناظرین، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نشست نمبر 72 میں خوش آمدید۔ آپ ہماری گزشتہ نشستوں میں بھی اور آنے والی 2 نشستوں میں بھی آپ غزوہ احد کے بعد جنگی مہمات کے بارے میں سن رہے ہیں۔ تو ایک غزوہ پیش آیا بنو لحیان کا۔ بنو لحیان وہی ہیں جنہوں نے مقام رجیع میں 10 صحابہ کرام کو دھوکے سے گھیر کر 8 کو قتل کر دیا تھا اور 2 کو اہل مکہ کے ہاتھوں فروخت کر دیا تھا۔ آپ یہ واقعہ ہماری گزشتہ نشستوں میں سن چکے ہیں کہ جس میں 10 صحابہ کرام کے قتل کے بارے میں بات ہوئی تھی، جہاں وہ بے دردی سے قتل بھی کیے گئے تھے، لیکن چونکہ ان کا علاقہ حجاز کے اندر بہت دور تک حدود مکہ سے قریب واقع تھا اور اس وقت مسلمانوں اور قریش و عرب کے درمیان سخت کشاکش برپا تھی، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس علاقے میں بہت اندر تک گھس کر بڑے دشمن کے قریب چلے جانا مناسب نہیں سمجھتے تھے۔ لیکن جب کفار کے مختلف گروہوں کے درمیان پھوٹ پڑ گئی اور ان کے عزائم کمزور پڑ گئے اور انہوں نے حالات کے سامنے بڑی حد تک گھٹنے ٹیک دیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا کہ اب بنو لحیان سے رجیع کے مقتولین کا بدلہ لینے کا وقت آ گیا ہے۔ چنانچہ آپ نے ربیع الاول یا جمادی الاول میں 2 صحابہ کی معیت میں ان کا رخ کیا۔ مدینے میں حضرت ابن ام مکتوم کو اپنا جانشین بنایا اور ظاہر کیا کہ آپ ملک شام کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اس کے بعد آپ یلغار کرتے ہوئے امج اور اسفان کے درمیان بطن غزان نامی ایک وادی میں، جہاں آپ کے صحابہ کو شہید کیا گیا تھا، پہنچے اور ان کے لیے رحمت کی دعائیں کی۔ ادھر بنو لحیان کو آپ کی آمد کی خبر ہو گئی، اس لیے وہ پہاڑ کی چوٹیوں پر نکل گئے اور ان کا کوئی بھی آدمی گرفت میں نہ آ سکا۔ آپ نے ان کی سرزمین میں 2 روز قیام فرمایا۔ اس دوران سریے بھی بھیجے، لیکن بنو لحیان نہ مل سکے۔ اس کے بعد آپ نے اسفان کا قصد کیا اور وہاں سے 10 شہسوار قراغ الغمیم بھیجے تاکہ قریش کو آپ کی آمد کی خبر ہو جائے۔ اس کے بعد آپ کل 14 دن تک مدینے سے باہر رہے اور پھر مدینہ واپس آ گئے۔ اس مہم سے فارغ ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پے در پہ فوجی مہمات اور سریے روانہ کیے۔ سریے اور غزوے کا فرق آپ ہماری گزشتہ نشستوں میں سن چکے ہیں۔ ربیع الاول یا ربیع الاخر میں حضرت عکاشہ محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 40 افراد کی کمان دے کر مقام غمر کی جانب روانہ کیا گیا۔ یہ بنو اسد کے ایک چشمے کا نام ہے۔ مسلمانوں کی آمد کا سن کر دشمن بھاگ گیا اور مسلمان ان کے 200 اونٹ مدینہ ہانک لائے۔ سریہ ذوالقصا اسی ربیع الاول یا ربیع الاخر میں حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سربراہی میں 10 افراد کا ایک دستہ ذوالقصا کی جانب روانہ کیا گیا۔ یہ مقام بنو سالبہ کے دیار میں واقع تھا۔ دشمن، جس کی تعداد 100 تھی، کمین گاہ میں چھپ گیا اور جب صحابہ کرام سو گئے تو اچانک حملہ کر کے انہیں قتل کر دیا۔ صرف محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچ نکلے اور وہ کامیاب بھی ہو گئے، اور وہ زخمی ہوئے لیکن وہ کامیاب بھی ہو گئے۔ محمد بن مسلمہ کے رفقا کی شہادت کے بعد ربیع الاخر ہی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو عبیدہ کو ذوالقصا کی جانب روانہ فرمایا۔ انہوں نے 40 افراد کی نفری لے کر مذکورہ صحابہ کرام کی شہادت گاہ کا رخ کیا اور رات بھر پیدل سفر کر کے الصبح بنو سالبہ کے دیار میں پہنچنے پر چھاپا مار دیا، لیکن بنو یالبہ اس تیزی سے پہاڑوں میں بھاگے کہ مسلمانوں کی گرفت میں نہ آ سکے۔ صرف ایک آدمی پکڑا گیا اور وہ مسلمان ہو گیا، البتہ مویشی اور بکریاں ہاتھ آ گئی۔ سریہ جموم یہ سریہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیر قیادت ربیع الاخر میں جموم کی جانب روانہ کیا گیا۔ جموم مر الزہران موجودہ وادی فاطمہ میں بنو سلیم کے ایک چشمے کا نام ہے۔ جہاں حضرت زید وہاں پہنچے تو قبیلہ مزینہ کی ایک عورت جس کا نام حلیمہ تھا گرفت میں آ گئی۔ اس نے بنو سلیم کے ایک مقام کا پتہ بتایا جہاں سے بہت مویشی، بکریاں اور قیدی ہاتھ آئے۔ حضرت زید یہ سب لے کر مدینہ واپس آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مذبی عورت کو آزاد کر کے اس کی شادی کر دی۔ سریہ عیس یہ سریہ 170 سواروں پر مشتمل تھا
اور اسے بھی حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیر قیادت جمادی الاولیٰ میں ایس کی جانب روانہ کیا۔ اس مہم میں قریش کے ایک قافلے کا مال ہاتھ آیا جو رسول اللہ کے داماد حضرت ابو العاص کی قیادت میں سفر کر رہا تھا۔ ابو العاص اس وقت مسلمان نہ ہوئے تھے۔ وہ گرفتار تو نہ ہو سکے لیکن بھاگ کر سیدھے مدینے پہنچے اور حضرت زینب سلام اللہ علیہا کی پناہ لے کر ان سے کہا کہ وہ رسول اللہ سے کہہ کر قافلے کا مال واپس دلا دے۔ حضرت زینب نے رسول اللہ کے سامنے یہ بات پیش کی تو آپ نے کسی طرح کا دباؤ ڈالے بغیر صحابہ کرام سے اشارہ کیا کہ مال واپس کر دیں۔ صحابہ کرام نے تھوڑا زیادہ اور چھوٹا بڑا جو کچھ تھا سب واپس کر دیا۔ ابو العاص سارا مال لے کر مکہ پہنچے، امانتیں ان کی حوالے کی اور پھر مسلمان ہو گئے۔ مدینہ بھی تشریف لائے۔ رسول اللہ نے پہلے ہی نکاح کی بنیاد پر حضرت زینب کو ان کے حوالے کر دیا۔ سریہ طرف یا ترک، یہ سریہ بھی حضرت زید بن حارث کی قیادت میں جمادی الاخر میں طرف یا ترک نامی ایک مقام کی طرف روانہ کیا گیا۔ یہ مقام بنو یالبا کا علاقہ تھا۔ حضرت زید کے ساتھ صرف 15 آدمی تھے، لیکن بدوؤں نے خبر پاتے ہی راہ فرار اختیار کی۔ انہیں خطرہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں۔ حضرت زید کو 4 اونٹ ہاتھ لگے اور وہ 4 روز بعد واپس آئے۔ سریہ وادی القرہ، یہ سریہ 12 آدمیوں پر مشتمل تھا اور اس کے کمانڈر بھی حضرت زید ہی تھے۔ وہ رجب میں وادی القرہ کی جانب روانہ ہوئے۔ مقصد دشمن کی نقل و حرکت کا پتہ لگانا تھا، مگر وادی القرہ کے باشندوں نے ان پر حملہ کر کے 9 صحابہ کو شہید کر دیا اور صرف 3 بچ سکے، جن میں ایک خود حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اس سریہ کا زمانہ رجب سن 8 ہجری بتایا جاتا ہے، مگر سیاق و سباق بتاتے ہیں کہ یہ حدیبیہ سے پہلے کا واقعہ ہے۔ حضرت جابر کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے 300 سواروں کی جمعیت روانہ فرمائی۔ ہمارے امیر ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ قریش کا ایک قافلہ پتہ لگانا تھا۔ ہم اس مہم کے دوران سخت بھوک سے دوچار ہوئے، یہاں تک کہ پتے جھاڑ جھاڑ کر کھانا پڑے، اس لیے اس کا نام جیش خبت پڑ گیا۔ خبت جھاڑے کے موسم میں گرنے والے پتوں کو کہتے ہیں۔ آخر ایک آدمی نے 3 اونٹ ذبح کیے، پھر 3 اونٹ ذبح کیے، پھر 3 اونٹ ذبح کیے، لیکن اس کے بعد ابو عبیدہ نے اسے منع کر دیا۔ اس کے بعد ہی سمندر نے امبر نامی ایک مچھلی پھینک دی، جس سے ہم آدھے مہینے تک کھاتے رہے اور اس کا تیل بھی لگاتے رہے، یہاں تک کہ ہمارے جسم پہلی حالت میں پلٹ آئے اور تندرست ہو گئے۔ ابو عبیدہ نے اس کی پسلی کا ایک کانٹا لیا اور لشکر کے اندر سب سے لمبے آدمی اور سب سے لمبے اونٹ کو دیکھ کر آدمی کو اس پر سوار کیا اور وہ سوار ہو کر کانٹے کے نیچے سے گزر گیا۔ ہم نے اس کے گوشت کے کچھ ٹکڑے توشہ کے طور پر رکھ لیے اور جب مدینہ پہنچے تو رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہو کر اس کا تذکرہ کیا۔ آپ نے فرمایا، یہ ایک رزق ہے جو اللہ نے تمہارے لیے برآمد کیا تھا، اس کا گوشت تمہارے پاس ہو تو ہمیں بھی کھلاؤ۔ ناظرین، یہ تھے وہ تمام تر سریے، وہ تمام تر مہمات جو غزوہ احد کے بعد پیش آئی۔ آج کی اس نشست سے فی الحال اتنا ہی۔ اپنے میزبان سید ابرار ابو الحسن کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ و ناصر۔